بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل نمبر 2، شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ شعر نمبر 3۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفہوم: موت سے فرار ممکن نہیں مگر مرنے سے پہلے انسانوں کو جینے کا انداز سکھایا جائے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہاں طاقتور طبقے کا ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور کمزور طبقے کی جو محرومی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ طاقتور طبقے کا جو ظلم ہے اس کی وجہ سے کمزور طبقے کی محرومی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ظالم لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ایک خوف و ہراس ہے۔ اگر ان کے ظلم کے خلاف بغاوت کی جائے تو اس بغاوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بغاوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آزمائش شروع ہو جاتی ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں اہل حق کو زندان میں بھی ڈالا جاتا ہے، ان پر چابک بھی برسائے جاتے ہیں، ان کو جلا وطنی کی سزا بھی ملتی ہے۔ تو اب ان حالات میں جو اہل حق ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ تو بطور شاعر احمد ندیم قاسمی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتائیں، جینے کے انداز سکھائیں، اور وہ ہمیں یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان بچانا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، اپنی جان بچانا کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی جان کو بچانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اپنی جان کو انسانیت پر یا کسی نیک مقصد کے لیے قربان کر دینا چاہیے، جس سے اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے، اگر انسان جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی بیٹھ جائے تو وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت نے آنا ہی آنا ہے، وہ گھر کی 4 دیواری میں بھی آ جاتی ہے۔ تو کیوں نہ پھر ایک آن بان شان سے زندگی کو قربان کر دیا جائے، جس سے اللہ بھی خوش ہو سکتا ہے اور ہماری جو جان ہے وہ انسانیت کے کام بھی آ سکتی ہے۔ اس سے بہترین بات اور اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہوگا۔ فیض احمد فیض کیا کہتے ہیں؟ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ موت اٹل ہے، موت سے نہیں بچا جا سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر زیرو نے چکھنا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ موت کا ایک دن ہے جبکہ زندگی کے بہت سے دن ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں موت کی ہولناکیوں کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا ایک ہی دن ہے جبکہ زندگی کے تو بہت دن ہیں۔ اور انسان جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کا دار و مدار، اس کا انحصار جو ہے وہ ہماری پہلی والی زندگی پر ہوتا ہے۔ موت تو ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ میر تقی میر کہتے ہیں موت تو ماندگی، تھکاوٹ کا وقفہ ہے، اس میں ہم نے ایک آرام کا ایک وقفہ ہے بس، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو شاعر جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جینے کا جو سلیقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تب خوش ہوتا ہے کہ جب خدمت انسانیت کو اپنایا جاتا ہے، جب ہم ایک انسان جب دوسرے انسان کے آنسو پوچھتا ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے، تو اس کام سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہی جینے کا بہترین سلیقہ ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آخری شعر ہے: حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، کرینے سلیقے سے زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ مفہوم: حکم ملا ہے کہ سچ کو سلیقے سے کہا جائے اور زخم کو پھول بتایا جائے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اور سچ کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔
इस शेर में ख़ास तौर पर हुक्मरानों की तरफ से हुक्मरानों पर तनकीद की है शायर ने, और वो ये कहते हैं कि हुक्मरान ये चाहते हैं कि सच को करीने से सलीके से कहा जाए, और वो जो जुल्म कर रहे हैं, वो जो ज्यादती कर रहे हैं, वो जो तकलीफ़ें दे रहे हैं, उसकी बात ना की जाए, बल्कि उनको फूल बताया जाए कि हम हुक्मरान लोग जो हैं वो तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो तो बड़े तरक्की, हम लोग तो बहुत तरक्की और खुशहाली के काम कर रहे हैं। तो शायर जो है वो हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो हुक्मरान हैं उनमें सच जो है उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और हौसला नहीं है कि वो सच को बर्दाश्त कर सकें, और अगर ऐसा जो है नहीं किया जाएगा, सच को करीने से अदा नहीं किया जाएगा, फिर हुक्मरानों की तरफ से आजमाइशें भी तैयार हैं। लिहाजा बेहतर यही है हुक्मरानों की बात मानी जाए और ज़ख्म को ज़ख्म ना बताया जाए बल्कि फूल बताया जाए। नासिर काज़मी कहते हैं, तुझे कहना है कुछ मगर खामोश, देख और देख कर गुजर खामोश। तो अजीज तलबा, इसके साथ ही ये गज़ल ख़त्म हुई।